دنیا واقعی کتنی تیزی سے بدل رہی ہے نا؟ ایک وقت تھا جب ساری انڈسٹریز فیکٹری کی چار دیواری تک محدود تھیں، لیکن آج ہم سب ایک بہت بڑے گلوبل نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ اس تفصیلی ایکسپلینر میں ہم ڈیجیٹل اکانومی کی گہرائی میں جائیں گے، جہاں ماڈرن ورک فورس کے لیے سرحدیں یا بارڈرز اب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس بدلتی دنیا میں معاشی مواقع کس طرح ایک بالکل ہی نئی اور ڈیجیٹل شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ آؤٹ سورسنگ ہے کیا چیز۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو جب کوئی بڑی کمپنی اپنا کام کسی دوسرے ملک کے ایکسپرٹس کو دیتی ہے تاکہ لاگت کم ہو اور کوالٹی بہتر ملے تو اسے آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے بڑے سافٹ ویئر پروجیکٹس کا پاکستان میں بننا یا پھر UK کے کسٹمر سپورٹ کال سینٹرز کا فلپین سے چلنا۔ پرانے کارخانوں کی جگہ اب ان گلوبل نیٹ ورکس نے لے لی ہیں، مطلب اب ہنر اور روزگار کسی ایک خاص ملک یا جغرافیے کے محتاج بالکل نہیں رہے۔ تو اس جائزے میں ہمارا سفر کچھ اس طرح آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم گلوبل ڈیجیٹل انقلاب پر بات کریں گے، پھر پاکستان کی موجودہ پوزیشن دیکھیں گے، اس کے بعد ابھرتی ہوئی طاقتوں اور چیلنجز پر آئیں گے، پھر ہم مستقبل کے اہم مواقع کو سمجھیں گے اور آخر میں ایجوکیشن ویژن اکیڈمی کے کردار اور اس منزل تک پہنچنے کے روڈ میپ پر روشنی ڈالیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، عالمی ڈیجیٹل انقلاب یعنی طاقت اور وسائل کی منتقلی۔ یہ صرف کوئی عام سی معاشی سرگرمی نہیں ہے، یہ ایک مکمل انقلاب ہے جو پوری دنیا میں طاقت، مواقع اور وسائل کو نئے سرے سے تقسیم کر رہا ہے۔ اگر ہم 2026 کے تناظر میں دیکھیں تو آؤٹ سورسنگ اب ایک بہت ہی زبردست ریس بن چکی ہے۔ اس وقت فلپینز، ملیشیا، بھارت، انڈونیشیا، برازیل اور میکسیکو اس ریس میں سب سے آگے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ممالک نے آؤٹ سورسنگ کو صرف ایک سائیڈ بزنس نہیں رکھا، بلکہ اپنی اکانومی کا سب سے مین پلر بنا لیا ہے۔ ان کی فیوچر گروتھ کا سارا انحصار اسی پر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ٹاپ ممالک آخر اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ ان کی اس کامیابی کے پیچھے 4 بڑی وجوہات ہیں۔ ان کا تعلیمی نظام بہت مضبوط ہے، ان کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، انگلش زبان پر ان کی کمانڈ زبردست ہے، اور سب سے بڑی بات، ان کی حکومتیں انہیں بھرپور سپورٹ کرتی ہیں۔ بس یہی وہ چیزیں ہیں جو انہیں گلوبل مارکیٹ میں ناقابل تسخیر بناتی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا اعتماد جیتتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، پاکستان کی اس میدان میں موجودہ پوزیشن۔ یہ کہانی واقعی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ محدود وسائل کے باوجود لگاتار آگے بڑھنے کا جذبہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی ساری رکاوٹوں اور محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے گلوبل آؤٹ سورسنگ کی لسٹ میں 16واں نمبر حاصل کر لیا ہے۔ جی ہاں، 16واں نمبر۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہاں کا ٹیلنٹ خاموشی سے گلوبل لیول پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا ہے اور تیزی سے اوپر آ رہا ہے۔ اور اگر اس ڈیٹا کو تھوڑا مزید غور سے دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان اب دنیا کے ٹاپ 10% ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ ڈیجیٹل پاور کے حساب سے یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھنے کی مثال ہے کہ دنیا کے 90% ممالک اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جو آنے والے وقت میں بے پناہ معاشی مواقع کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ابھرتی ہوئی طاقتیں اور چیلنجز، ایک تجزیہ۔ یہاں ہم بالکل نیوٹرل ہو کر اینالائز کریں گے کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس گروتھ کو فیول دے رہے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ابھی بھی راستہ روکے کھڑی ہیں۔ اگر ہم اس گروتھ کی بنیاد کو دیکھیں تو وہ بہت ٹھوس اور کلیئر ہے۔ ایک طرف تو لیبر اور سروسز کی کاسٹ کافی کم ہے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی انرجیٹک اور تیزی سے سیکھنے والی ینگ پاپولیشن موجود ہے۔ یہ نوجوان ٹیکنالوجی کو بڑی تیزی سے پک کر رہے ہیں۔ فری لانسنگ اور IT سیکٹر کا یہی تیز رفتار بوم ہی وہ ریزن ہے جس نے گلوبل کمپنیز کو اس مارکیٹ کی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ اب اگر گلوبل لیڈرز جیسے بھارت اور فلپینز کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ وہ ممالک اپنے اسٹرانگ انفراسٹرکچر، گلوبل تجربے اور فلوئنٹ انگلش کی وجہ سے کافی لیڈ میں ہیں، جبکہ دوسری طرف بنیادی ڈھانچے کے مسائل ہونے کے باوجود پاکستان اپنی کم لاگت اور تیزی سے ابھرتے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر مارکیٹ میں اپنی ایک الگ جگہ بنا رہا ہے۔
اس موجودہ حالت کو سمجھنے کے لیے سورس مٹیریل کی ایک بہت ہی زبردست تشبیہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کی حالت ایک ایسے ہیرے جیسی ہے جسے ابھی مکمل طور پر تراشا نہیں گیا۔ مطلب را پوٹینشل تو بے پناہ ہے، لیکن اسے گلوبل مارکیٹ میں چمکانے کے لیے ہنر اور جدید ٹریننگ کی صورت میں پالش کرنے کی اشد ضرورت ہے، بالکل ایک ان کٹ ڈائمنڈ کی طرح۔ لیکن ٹاپ 10 میں شامل ہونے کے راستے میں کچھ کڑوے حقائق بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ اور بجلی کے مسائل۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلش کمیونیکیشن میں تھوڑی کمزوری، غیر مستحکم حکومتی پالیسیاں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی۔ ٹیلنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک ان بیریئرز کو کراس نہیں کیا جاتا تب تک مزید آگے بڑھنا واقعی مشکل ہے۔ انہیں گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق لانا ہی ہوگا۔ چلیے اب چوتھے حصے پر آتے ہیں، مستقبل کے اہم مواقع۔ آخر وہ کون سے مخصوص ڈیجیٹل سیکٹرز ہیں جہاں گروتھ کے سب سے زیادہ چانسز موجود ہیں؟ مستقبل کی گروتھ 4 مین پلرز پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، جس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں آسمان چھو رہی ہے۔ پھر آتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آن لائن ایجوکیشن اور بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI۔ یہ وہ بومنگ سیکٹرز ہیں جہاں اگر ٹھیک سے فوکس کیا جائے تو کامیابی کے نئے ریکارڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ سب صرف پیسہ یا اکانومی بڑھانے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس ایکسپلینر کے مطابق یہ ایک خاموش انقلاب ہے۔ آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے بے روزگاری کم ہوتی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خواتین کو گھر بیٹھے کام کے مواقع ملتے ہیں۔ جو دیہاتی علاقے ہیں وہ ڈائریکٹ ترقی کے دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک زبردست قومی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ پورا کا پورا سوشل فیبرک ہی پازیٹیو ڈائریکشن میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں 5ویں حصے کی جانب، تعلیم اور ویژن اکیڈمی کا کردار۔ یہ سیکشن آنے والے وقت کی تشکیل کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ وقت کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے۔ صرف کتابی باتوں سے ہٹ کر اب سارا فوکس پریکٹیکل سکلز، ماڈرن ڈیجیٹل ٹولز اور انگلش کمیونیکیشن پر ہونا چاہیے۔ کہا جائے تو تعلیم کو اس گلوبل آؤٹ سورسنگ مارکیٹ کی ضرورت کے حساب سے ڈھالنا اب کوئی آپشن نہیں رہا، بلکہ یہ ایک بڑی معاشی مجبوری بن چکی ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ویژن اکیڈمی نے کچھ پریکٹیکل اور ایکشنیبل سٹیپس تجویز کیے ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر اور IT کی تعلیم کو شروع سے ہی لازمی قرار دینا، ارلی لیولز پر کوڈنگ سکھانا اور اسٹوڈنٹس کو آن لائن کام اور فری لانسنگ کے طریقے بتانا۔ ساتھ ہی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور پروفیشنل ایتھکس کو نصاب کا حصہ بنانا۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکلی سیلف ریلائنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور اب ہم آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے میکرو لیول پر یعنی حکومتی سطح پر کیا اقدامات ضروری ہیں؟ یہاں گورنمنٹ کا رول ایک بیک بون جیسا ہے۔ انٹرنیٹ اور بجلی کے سسٹم کو بہتر بنانا، IT انڈسٹری کو ٹاپ کلاس فیسلٹیز دینا، ٹیکس میں ریلیف دینا اور نئے سٹارٹ اپس کو فنڈنگ کے ذریعے سپورٹ کرنا، یہ سب بہت ضروری ایکشنز ہیں۔ جب گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اس طرح مل کر کام کریں گے تبھی ایک اصل گلوبل IT ہب بننے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ان خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیا جائے تو فیوچر کیسا ہوگا؟ آج کی یوتھ پہلے ہی ڈیجیٹل سکل سیکھ رہی ہے۔ قریب کے مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ ہر گھر ایک منی آفس میں تبدیل ہو جائے، اور لانگ ٹرم میں پوری دنیا شاید اپنے بڑے ٹیکنیکل پروجیکٹس کے لیے یہاں کے ٹیلنٹ پر ہی بھرپور انحصار کر رہی ہوگی۔ سورس مٹیریل کے اس پورے جائزے کا نچوڑ ایک بہت ہی پاورفل کوٹ میں چھپا ہے۔ دنیا انہی کی ہوتی ہے جو وقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور آج کے وقت کی زبان ٹیکنالوجی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے۔ وقت کی اس زبان کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اور آخر میں یہ جائزہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ کیا واقعی وقت کی اس جدید زبان کو مکمل طور پر سیکھنے اور اپنانے کی تیاری ہو چکی ہے؟ یہ وہ روڈ میپ اور وہ سٹیپس ہیں جو اس ان کٹ ڈائمنڈ کو چمکانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔